آج خصوصی طور پر مسلمان یہ سوال کرتے ہیں اور یہ اشکال پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان انفرادی، اجتماعی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی میدانوں میں زوال کا شکار کیوں ہے؟ اقوام عالم کے ہاں یا بین الاقوامی میدان میں ان کی حیثیت کیوں نہیں ہے؟ یا ہر جگہ پر مسلمان مار پٹائی کیوں کر رہے ہیں؟ یا آج مسلمان مظلومیت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ ہر جگہ پہ یا ہر میدان میں غیر مسلموں کو، نان مسلموں کو، دشمنان اسلام کو اقتدار اور اختیارات کیوں حاصل ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت، وفات کے وقت، دنیا سے رحلت ہونے کے وقت کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دنیا میں رہنا ہے تو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور آپ اس وقت تک گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی تباہ نہیں ہوں گے جب تک آپ قرآن اور سنت پر عمل پیرا رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، دنیا میں آپ کچھ نہیں رہ سکتے، کامیاب و کامران نہیں رہ سکتے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کو پتا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی، معاشی اور معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی میدان میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے، ہمیں اس پر کس طرح عمل کرنا ہے، بلکہ اکثریت برائے نام مسلمان ہے، نایا نام کے کلمہ گو ہے۔ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ ایک بندہ ایک نئی گاڑی میں سوار ہو کے سفر کرتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، لیکن ان کو ڈرائیونگ کا پتہ نہیں۔ اب اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مسئلہ اس گاڑی کا ہے یا اس ڈرائیور کا ہے جس کو ڈرائیونگ کا پتہ نہیں۔ تو مسلمان بھی آج اسلام کی اس گاڑی میں سوار ہے، لیکن ان کو ڈرائیونگ کا پتہ نہیں، اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں، اور راستے دنیا کی اس سفر میں اگر یہ ذلیل ہو جائے، تباہ ہو جائے، رسوا ہو جائے، تنگ دست ہو جائے، مشکلات کے گرداب میں پھنس جائے، دوسروں سے مار پٹائی کھائے، ذلیل ہو جائے، تو گناہ اسلام کی ہے یا اس بدبخت مسلمان کی ہے؟ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ بات جب تک ہماری سمجھ میں نہ آ جائے، ہماری اس پر یقین نہ آ جائے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ جب تک مسلمان انفرادی اور اجتماعی حوالے سے، معاشی اور معاشرتی حوالے سے، اخلاقی اور سیاسی حوالے سے، اندرونی اور بیرونی اقوام عالم کے اندر زندگی گزارنا یہ اسلام سے نہ سیکھ کے اور اسلامی تعلیمات سے باخبر نہ ہو جائے، تو اس کی مثال اس غیر تجربہ کار ڈرائیور کی ہوگی جو بہترین گاڑی پر سوار ہو لیکن اس کو ڈرائیونگ کا پتہ نہیں، خود بھی تباہ ہو جاتا ہے اور گاڑی کو بھی برباد کرتا ہے۔ تو یہی مثل مسلمان کی ہے جسے اسلام کا پتہ نہ ہو، خود بھی تباہ ہو جاتا ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بنتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسائل حل ہو جائے، اقوام عالم میں سرفروغ ہو جائے، دنیا سے تنگ دستی اور مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کے سوا مسلمان کے لیے چارہ نہیں کہ قرآن و سنت پہ کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور زندگی میں لانا ہے۔